وہ ہاتھ جس نے اسد کے پاؤں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اچانک غائب ہو گیا تھا۔ ضروری اشیاء اسد اپنے ساتھ ادویات بھی لے کر آیا تھا۔ ڈٹول لگانے سے جلن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تبھی اسد کی نظر ایک دوپٹے پر پڑی۔ وہ کپڑا دیکھنے میں صاف لگ رہا تھا۔ کونے سے کچھ حصہ پھاڑ کر اسد نے اپنے پاؤں پر باندھ لیا۔ درد کی شدت میں جیسے کچھ کمی آئی۔ اسد پر نیند کا غالبہ طاری ہو گیا تھا۔ صبح اسد جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے سب سے پہلے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا، لیکن وہاں تو کسی بھی چوٹ کا نشان نہیں تھا اور نہ ہی وہ کپڑا دکھائی دے رہا تھا جسے اسد نے خود اپنے ہاتھوں سے زخم کے ارد گرد باندھا تھا۔ ارینا بیٹی، اسد کی کوئی خبر ملی ہے یا نہیں؟ شاید سگنل کا ایشو ہے، کال نہیں ملتی ہے۔ آیا کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ دانش صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ اسد حویلی گئے ہیں۔ میں تو خود پریشانی کے سبب رات سے جاگ رہی ہوں، ارینا نے بڑے ادب سے جواب دیا تھا اور آنسوؤں کو بہنے سے روک لیا جو بار بار پلکوں سے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت ہی لاپرواہ لڑکا ہے، ایسی حالت میں تو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میرے لاکھ روکنے کے باوجود اپنی من مانی کر رہا ہے۔ دانش صاحب نے مختصر بات کی تھی، حالانکہ وہ یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ اسد خود ہی اپنی جان کا دشمن بن گیا ہے، لیکن ارینا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، کیونکہ کافی سالوں بعد وہ ماں کے مقام پر فائز ہونے جا رہی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ دانش صاحب اپنے غصے پر ضبط کر گئے تھے۔ نیچے صحن میں کافی گرمی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اسد آج پہلی بار تیسری منزل کی جانب آیا تھا۔ یہاں ایک چارپائی پہلے سے ہی موجود تھی جسے بچھا کر اسد نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ابھی مشکل سے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسد کو ایسا لگا کہ فرش پر کوئی کسی کو گھسیٹ رہا ہے۔ اس ڈر کو وہم کا نام دے کر اسد نے پھر سے آنکھیں بند کر لی، لیکن پھر وہی آواز اسد کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اب کی بار اسد کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے۔ کچھ لمحوں بعد وہ سڑی ہوئی لڑکی اسد کے سامنے آ گئی تھی اور جس کو گھسیٹا جا رہا تھا وہ اسد کا چچا ارسلان تھا۔ چھوڑ دو، یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے چچا جان تو کب کے وفات پا گئے ہیں۔ اسد نے آج پہلی بار اس چڑیل سے بات کی تھی۔ اسے 100 بار ماروں گی پھر بھی سکون نہیں ملے گا مجھے۔ اس چڑیل نے اتنا کہنے کے بعد اسد کے چچا ارسلان کے چہرے کو اپنے لمبے ناخن سے لہو لہان کر دیا تھا۔ اسد نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور چند لمحوں بعد جیسے ہی آنکھیں کھولی سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسد کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ ارینا نے سیل فون ہاتھ میں تھام کر اسد کے نمبر پر کال کی تو اتفاق سے بیل جا رہی تھی۔ آج سگنل کی بندش مہربان ہو ہی گئی ہے ہم پر، اب میں کچھ اور دن یہاں سکون سے رہ لوں گا۔ کیسی ہو حسین لڑکی؟ اسد نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت بری ہوں، ارینا نے روتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ ارے یار، تم نے اگر رونا بند نہیں کیا تو پھر میں تمہیں بھی اسی بھوت بنگلے میں لے آؤں گا۔ اسد نے ارینا کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے مذاق کیا تھا۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔ ارینا نے اسد کو بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ شکر الحمدللہ، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ مائی بیوٹیفل وائف، اپنا خاص خیال رکھو۔ اسد نے ابھی اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ سیل فون اچانک بند ہو گیا۔ اسد نے پھر سے سیل فون آن کر کے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اب پھر سے سگنل پرابلم شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران اسد کو حویلی کے قریب موجود قبرستان سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ اسے سنتے ساتھ ہی اسد کو اپنے سر میں درد کی لہر محسوس ہوئی تھی۔ اسد حویلی کے مین گیٹ سے باہر نکل کر اب قبرستان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ آواز اب بھی قبرستان سے سنائی دے رہی تھی۔ اسد کچھ قبروں کے بیچ میں سے گزرنے کے بعد اب قبرستان کے وسط میں کھڑا ہو گیا تھا۔ 2 قبروں کے قریب ہی وہ جلی ہوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جسے اسد حویلی میں دیکھتا تھا۔ ایک قبر پر سکینہ بی بی اور دوسری قبر پر جوید نام لکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو سر سے پاؤں تک جلی ہوئی تھی اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر اب تک رو رہی تھی۔ اسد کو احساس ہو گیا تھا کہ یہاں آ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔
ابھی اسد واپس جانے کے لیے تھوڑا آگے ہی بڑھا تھا کہ اس چڑیل نے اسد کی گردن کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ اسد نے اس چڑیل کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت کو اپنی گردن سے ہٹانا چاہا لیکن ناکام ہو گیا۔ وہ جلی ہوئی چڑیل اسد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہارا چچا لوارسوں کی موت مرا تھا، قبر نصیب نہیں ہوئی تھی اسے، تمہارے باپ کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا، میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ وہ جلی ہوئی چڑیل یہ کہتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ اسد پیچھے مڑے بغیر حویلی میں آ گیا اور سوچتا ہی رہ گیا کہ ارسلان چچا نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ اگلی صبح تاج دین گھر کا بنا ہوا ناشتہ لے کر حویلی میں آ گیا تھا۔ صاحب جی آپ تو بہت کمزور لگ رہے ہیں، اب روز کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا۔ اور آپ کی گردن پر یہ سرخ لکیریں کیسے پڑ گئی ہیں؟ کیا ہوا صاحب جی؟ تاج دین نے تفتیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یہ 5000 رکھو اور دیکھو انکار مت کرنا، نہیں تو میں باہر سے ہی کھا لیا کروں گا۔ اور جہاں تک بات اس نشان کی ہے تو میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ سکینہ بی بی اور جوید یہ دونوں لوگ کون تھے؟ اس نشان کا تعلق اس سے ہی ہے۔ اسد نے تاج دین کے ہاتھ پر پیسے رکھتے ہوئے ایسا سوال کر دیا تھا جسے سنتے ساتھ ہی تاج دین حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ صاحب جی یہ دونوں میاں بیوی تو بہت سالوں پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، کیا آپ قبرستان گئے تھے؟ تاج دین نے اپنی نظریں جھکا لی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ ٹھیک ہے تاج دین تم اب جا سکتے ہو، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اسد نے تاج دین کی گھبراہٹ کو بانپتے ہوئے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ کیسے بھائی ہو تم؟ چھوٹا بھائی موت کو گلے لگانے چلا گیا ہے اور تم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہو۔ دانش صاحب فائق سے وضاحت طلب کرنا چاہ رہے تھے۔ ڈیڈ اسد کہہ کر گیا تھا کہ اس کے پیچھے گھر سے کوئی نہیں آئے گا۔ اسد نے ہمیشہ ہی غریبوں کی مدد کی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اسد صحیح سلامت واپس آ جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیے۔ فائق کی بات سے دانش صاحب کو حوصلہ ملا تھا لیکن یہ افسوس ستا رہا تھا کہ وہ دیہات میں نہیں جا سکتے تھے۔ جو ہی رات کا دوسرا پہر شروع ہوا اسد کو پھر سے پذیب کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں تمہاری مدد کروں گا، یوں بھٹکنا چھوڑ دو، کسی طریقے سے اپنی کہانی مجھ تک پہنچا دو۔ میں تمہاری مدد کروں گا، اسد نے یہ سب تیسری منزل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل گڑبڑ وہی ہے۔ پذیب کی آواز آنا بند ہو گئی تھی لیکن ہوا میں مسلسل سرگوشی سی محسوس ہو رہی تھی، کوئی لڑکی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اگلی صبح اسد کو حویلی کے باہر ایک اجنبی عورت نظر آئی جس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ اسد نے آنے کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا وہ دونوں اسد سے ہی ملنے آئے ہیں۔ اسد دونوں کو حویلی کے اندر لے آیا تھا۔ میں نورین کی دوست ملائکہ ہوں اور یہ میرے شوہر کامران ہے، اس عورت نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا۔ کون نورین؟ اسد نے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نورین وہ لڑکی ہے جسے آپ کے چچا ارسلان نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اسی حویلی میں زندہ جلا دیا تھا۔ نورین دیہات کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ ارسلان کی بری نظر نورین نے محسوس کی تھی اور مجھے بھی بتا دیا تھا کہ اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم لڑکیاں اپنی ایک سہیلی کی شادی سے واپس آ رہی تھی، تبھی ارسلان اپنے بدماش دوستوں کے ہمراہ جیپ پر آیا اور نورین کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے تمہارے گھر کے گیٹ پر بہت بار دستک دی لیکن تمہارا ابا جانتا تھا کہ میں کیوں آئی ہوں، میری کسی نے ایک نہیں سنی۔ میں نے ہر اس شخص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جو مدد کر سکتا تھا لیکن اس دن تو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ حویلی کی پچھلی طرف میری پھولوں جیسی خوبصورت دوست کی جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ محض 1 سال بعد تمہارا چچا ارسلان جب انہی دوستوں کے ہمراہ پہاڑی مقام تک سیر کرنے گیا تو وہی جیپ کھائی میں گر گئی جس پر سوار ہو کر وہ نورین کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ تینوں کی لاش نہیں ملی، بس جیپ کے کچھ حصے ملے تھے جس سے اندازہ لگایا گیا تھا کہ تینوں ابدی نیند سو چکے ہیں۔ ہو سکے تو اپنے والد کو سمجھاؤ کہ سچ سب کے سامنے لے آئے۔ انہوں نے ہی یہ خبر مشہور کی تھی کہ نورین نے خودکشی کی ہے، حالانکہ یہ قتل تھا۔
لیکن اس حقیقت پر پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ نورین کی والدہ چند دنوں بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ والد بھی زیادہ عرصہ جی نہیں سکے۔ نورین اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یوں ایک خوشحال گرانہ موت کی چادر اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ ملائکہ کی بات سننے کے بعد اسد کو بے حد افسوس ہوا۔ آج اسے وہ گہرا راز معلوم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نورین کی روح اس حویلی میں بھٹک رہی تھی۔ تم واپس آ کے ہو میرے پیارے بیٹے، یوں اس عمر میں مجھے تنہا کیوں چھوڑ گئے تھے؟ تمہیں تو معلوم ہے تمہارے بغیر مجھے یہ گھر بہت ویران لگتا ہے، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ دانا صاحب اسد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی شفقت سے گویا ہوئے تھے۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی ہوتی تب آپ کو معلوم ہوتا کہ اگر بیٹی کی عزت کا جنازہ نکل جائے تب کتنی اذیت ملتی ہے۔ زندہ انسانوں کا شمار مردوں میں ہوتا ہے۔ اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے پھر جلا دے تو کیا آپ ایسے شخص کو معاف کر دیں گے؟ اسد کا موڈ بے حد خراب تھا۔ میرے بچے مجھے معاف کر دو، اللہ نہ کرے تم پر کبھی اتنی کھٹن آزمائش آئے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں کل ہی تمہارے ساتھ گاؤں جا کر سب کو جمع کر کے معافی مانگوں گا، بتا دوں گا کہ اس رات جو ہوا اس میں نورین بے قصور تھی۔ دانا صاحب گڑ گڑا کر رو رہے تھے۔ اسد جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا ارینا کی نظروں سے کیے جانے والے سوالات کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ ناراض ہو کیا؟ اسد نے ارینا کو بازوؤں سے تھام کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ بہت زیادہ، مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اسد نے ارینا کو اپنے اور قریب کر لیا۔ اب بیچ کا فاصلہ باقی نہیں رہا تھا، اس لیے ماننے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا۔ کیا اب بھی ناراض ہو؟ اسد نے شرارتی لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں تو۔ ارینا کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ آج بہت دنوں بعد واپس آ گئی تھی۔ اگلے دن اسد اور دانا صاحب صبح سویرے دیہات پہنچ گئے۔ شام 5 بجے دانا صاحب نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ برسوں پہلے اس حویلی میں جو ہوا اس میں ارسلان اور اس کے دوستوں کا ہاتھ شامل تھا۔ بہت سی عورتیں نورین کا ذکر سن کر رو پڑی تھی، کیونکہ جوانی میں اتنی بھیانک موت کا واقعہ کسی بھی انسان کی روح کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ تو پھر بھی دیہات کی ذہین اور حسین لڑکی تھی۔ اسی دوران اسد کی نگاہ ہجوم میں موجود ایک لڑکی پر پڑی جو نہ جانے کہاں سے اچانک آ گئی تھی۔ سفید لہنگا، ریشم جیسی حسین زلفیں، ماتھے پر چاند سی چمکتی بندیا اور ہاتھوں پر لگی مہندی نے حسن و دلکشی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اسد سمجھ گیا کہ یہی نورین ہے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نورین نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔